بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے آخری سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ نہ جانے آئندہ کون ہوگا جو اس خوبصورت اللہ رب العزت کے مہمان کا استقبال کرے گا اور کس کو یہ نصیب ہوگا۔ اب یہ جو کچھ پل رہ گئے ہیں، ان پلوں کا اہتمام کے ساتھ اہتمام کیا جائے تاکہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ بعد میں ان لمحات پر پچھتاوا ہو، کیونکہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے بہت اونچے درجے پانے کا ذریعہ ہے۔ انسان عام دنوں میں بڑی بڑی عبادات کر کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جو ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے مقام پا لیتا ہے۔ اور رمضان المبارک جیسے بہترین مہینے کے اندر ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 بندوں کے۔ پہلا انسان جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان جہان کو بنایا اور اس جہان میں اپنے بندوں کو بھیجا، اور بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کی تعلیم کا سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کل کائنات اس کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اس کی مخلوق جو اس کے پاس ہے، فرشتے وہ ہوتے، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا امر موت کا سب پر آئے گا، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے، وہ بھی موت کا نوالا بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا جب کل کائنات میں ایک تنہا ذات اللہ کی رہ جائے گی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ جب کوئی جواب نہیں بنے گا تو خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کس کی ہے آج حکومت۔ اور جب کوئی جواب نہیں دے گا تو خود ہی ارشاد فرمائیں گے اس اللہ کی آج حکومت ہے جو قہار ہے، جو اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو فرشتے ہوتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جن اپنے برگزیدہ ہستیوں کو دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیجا، جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کا شریک ہوتا پھر کوئی نبی ہوتا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ اللہ کے پاک ہستیاں 1,24,000 یا 26,000 انبیاء کرام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، کچھ کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے۔ اور ہم انبیاء کرام کے حالات زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امتحانوں سے اگر بھری ہوئی کسی کی زندگی ہے، دکھوں سے بھری ہوئی کسی کی زندگی ہے، پریشانیوں سے گھری ہوئی کسی کی زندگی ہے، تو وہ انبیاء کرام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کرام آئے، ہر ایک نبی کا ایک الگ دکھ کی داستان ہے۔ تو جس پر دکھ آئے، جس پر تکلیفیں آئے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت اگر اپنا کسی کو شریک بناتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا، کہ جو کائنات کی محبوب ہستی ہے، جن جیسا نہ پہلے کوئی تھا، جن جیسا نہ کوئی بعد میں آئے گا، جن کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت لقب دیا عبد۔ اللہ رب العزت کا ایسا عبد، ایسی بندگی کرنے والا کہ جن جیسی بندگی تو کسی فرشتے نے بھی نہیں کی،
جن کی بندگی کے سامنے تو فرشتوں کی عبادت بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے عبد ہیں۔ کائنات میں اگر یہ دو ہستیاں اللہ کے شریک نہیں ہو سکتی تو پھر تو کوئی اللہ کی شریک ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات میں پانی شریک ہے کہ لوگ پانی میں کھڑے ہو کر پانی سے اپنی حاجات مانگے۔ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اللہ نے جب کہا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے اپنے پانی کی روانی کے ساتھ، اور جب زمین آسمان کا پاٹ بھر گیا اور کل جو مخلوق تھی، شریر مخلوق، وہ سب تباہ و برباد ہو گئی اپنے گھروں سمیت، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا السَّمَاءِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، یعنی پھر پانی اللہ کے امر اور حکم سے زمین کے اندر چلا گیا۔ تو پانی بھی اللہ رب العزت کی ذات میں شریک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ کا سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ ہی کے امر سے سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے نکلے گا، تو جو اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہ ہو وہ کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بھی اپنی حاجات کو طلب کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنی روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اپنے طلوع اور غروب ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شریک سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، کسی درخت کی جڑیں بھی نہیں، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائی گئی مورتی بھی نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، کوئی جانور بھی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی دعوت 1,24,000 انبیاء کی ہے، یہی دعوت 1,44,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، ان گنت تابعین اور تبع تابعین کی یہی دعوت ہے، ان گنت اولیاء کرام شہداء کی یہی دعوت ہے، اور کل سچے اور پکے مسلمانوں کی یہی دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن بڑی بڑی عبادات کو زیرو کروا دے گا۔ بڑے بڑے عبادات کے انبار لے کے جانے والے اللہ کی عدالت میں صفر لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں شرک تھا۔ تو مشرک کی معافی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم سے پوری انسانیت اور خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔